السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فعن ابی سعید رافع بن المعلى رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اعلمک اعظم سورة فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، فأخذ بیدی فلما اردنا ان نخرج قلت یا رسول اللہ انک قلت لأعلمنک اعظم سورة فی القرآن، قال الحمد للہ رب العالمین هي السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیتہ۔ محترم حضرات، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم مسلمانوں پر ہیں۔ انہی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت قرآن کریم ہے، جس کو پڑھنا عبادت ہے، جس کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے، جس میں ہدایت کا پیغام چھپا ہوا ہے، جس کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں پڑھنے پہ ملتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان سے مضبوطی سے جمے رہے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا بڑا گہرا تعلق قرآن کریم سے بھی ہونا چاہیے اور سنت نبویہ سے بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق اس طرح ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت بھی کریں، قرآنی احکام پر ہمارا عمل بھی ہو، اس کے الفاظ کی بھی تلاوت ہو، اس کے معانی کے سمجھنے کی بھی کوشش ہو، تدبر ہو، غور و فکر ہو، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش ہو، اور قرآن کریم کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ عظیم ترین کتاب، اس کے ہر حرف میں نیکیاں چھپی ہوئی ہیں، انوارات چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک تو اس سے ہمارا گہرا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ پابندی سے ہم اس کی تلاوت کریں۔ ہماری زندگی کا قرآن کریم کی تلاوت سے بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور ہمارے معمولات کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن کریم کا کچھ حصہ ضرور تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمارے بے شمار مسائل بھی اس دنیا میں ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی بعض صورتیں بعض خصوصی فضائل کی حامل ہیں، تو پوری کی پوری کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور یہ پوری کتاب افضل ترین کتاب ہے، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے بعض خاص صورتوں کو بعض خصوصی فضیلت عطا کیا ہے۔ تو اگر ہم ترتیب بار پڑھیں گے تو پورے قرآن کریم کے انوارات بھی ہمیں حاصل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص صورتوں میں جو اللہ نے فضائل و منافع پوشیدہ رکھے ہیں ان کا بھی ہمیں اہتمام کریں گے تو وہ بھی ہمیں حاصل ہوتے رہیں گے۔ یہاں پہ چند صورتوں کے فضائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔
کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، چونکہ اسی سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، شروع یہیں سے ہم کرتے ہیں، تو اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول حضرت ابو سعید رافع ابن معلّہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم تمہیں قرآن کریم کی کوئی عظیم سورت نہ سکھلا دیں؟ آپ نے سوال کیا، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ بسا اوقات بعض صحابہ کو کچھ بتانے سے پہلے ان کے اندر اس چیز کا شوق اور طلب پیدا کرتے تھے، اس طرح سوال کر کے۔ تو ان سے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ کیا میں تمہیں قرآن کریم کی کوئی عظیم ترین سورت میں تمہیں نہ سکھا دوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ صحابی یہی کہیں گے، یا رسول اللہ بالکل سکھائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایسے ہی کچھ وقت گزر گیا حتیٰ کہ ہم مسجد سے نکلنے لگے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کے شوق کو مزید بڑھانے کے لیے تھوڑا سا اس کو مؤخر کیا ہو۔ جب مسجد سے نکلنے لگے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت میں سکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے گویا کہ اب مطالبہ کیا، گویا کہ یہ شوق مکمل طور پہ سیکھنے کے لیے آمادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورت کو تم سیکھنا چاہتے ہو وہ الحمدللہ رب العالمین والی سورت ہے۔ یہ السبع المثانی ہے، یہ وہ 7 آیتیں ہیں المثانی جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ہماری کوئی سی بھی نماز ہم پڑھیں، فرض پڑھیں یا نفل پڑھیں، فرض کی ہر رکعت میں، نفل کی ہر رکعت میں، سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو اللہ نے رکھا ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسائل کی تفصیل کے تحت فرض ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو امام کا پڑھنا ہی اس کی طرف سے پڑھنا ہو گیا۔ تو ہے تو سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، اکیلے پڑھ رہے ہوں تو ہر رکعت میں اس کا اہتمام کرنا ہے، اور فرض پڑھ رہے ہوں تو بھی ہر رکعت میں اس کا اہتمام کرنا ہے، نوافل میں بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، سنتوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، اور امام کے پیچھے جو ہم فرض پڑھ رہے ہیں تو اس کی ہر رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پوری قوم کی طرف سے ایک امام پڑھ رہے ہیں اور امام کا اکیلا پڑھنا سارے مقتدی کی طرف سے کافی ہو رہا ہے، لیکن امام بھی فرض کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، گرچہ کہ 2 رکعت میں ضم سورہ بھی کر رہے ہیں لیکن سورہ فاتحہ تو ہر رکعت میں۔ اسی لیے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نمازی نہیں۔ تو فرمائے کہ وہ 7 آیتیں جنہیں بار 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 دہرایا اور پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی سورہ فاتحہ کی کہ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے۔ ایک تو ایک فضیلت یہ معلوم ہوئی، اس کے علاوہ اور بھی متعدد فضائل دیگر روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ اس سورت کا ایک نام ام الکتاب ہے، پوری قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ اور بنیاد اور جڑ سورہ فاتحہ ہے، ام الکتاب اس کا ایک نام ہے۔
اس کا ایک نام رقیہ ہے، اس کا ایک نام شفا ہے کہ اس کے پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے۔ چنانچہ بخاری ہی میں ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہیں سے گزر رہی تھی، ایک مقام پر ان کا قیام ہوا۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ چونکہ آج کی طرح اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ کا نظام نہیں تھا، تو کوئی قافلہ کسی آبادی کے پاس سے گزرتا تو اس آبادی کے لوگوں کی سماجی ذمہ داری یہ تھی کہ اس قافلے کی ضیافت کرنا، لیکن اس قبیلے اس قوم نے صحابہ کی جماعت کی ضیافت سے انکار کیا، توجہ نہیں دی اس کی طرف۔ ہوا یہ کہ اسی قبیلے اور اس قوم کے سردار کو بچھو نے یا کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ اب ایک بچی ان لوگوں کے پاس روتے ہوئے آئی کہ بھائی ہمارے سردار کے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا ہے، تم میں کوئی ہے جو جھاڑ پھونک جانتے ہو؟ یہ جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج و معالجے کا رواج بہت قدیم ہے، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا ہے۔ ابتدائی زمانے میں آپ نے منع کیا تاکہ لوگوں کے درمیان کفر و شرک کا ایک امتیاز ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعد بھی کفر و شرک کی کچھ چیزیں ان میں باقی رہ جائیں، تو احتیاط کی بنیاد پر شروع زمانے میں اس کو منع کیا، روک دیا اس کے اوپر۔ پھر آپ نے فرمایا لا باس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، کہ جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں کوئی شرک کی بات نہ ہو تو، یعنی اس کام کو کرنے میں شیطان سے مدد نہیں لی جا رہی ہے، کوئی الٹے سیدھے وظیفے نہیں پڑھے جا رہے ہیں، کوئی غلط قسم کی باتوں کو زبان سے بولا نہیں جا رہا ہے، شرکیہ کفریہ باتیں نہیں ہیں، تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ تو جن صحابی سے سامنا ہوا انہوں نے کہا بھائی ہم تو ایسا کچھ نہیں جانتے۔ اتفاق سے ایک صحابی کے دل میں بات آئی اور وہ اس بچی کے ساتھ چلے گئے اور جا کر کے انہوں نے پھونکا اور وہ شفایاب ہو گیا، زہر اتر گیا اس کا۔ اب ان لوگوں نے کچھ بکریاں دی۔ اب صحابہ کے درمیان یہ بات آ گئی کہ بھائی پہلے کہ بھائی کیا تم جانتے تھے کہ بھائی ایسا ایسا ہوتا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس سورت کی سورہ فاتحہ کی فضیلت کو سن رکھا تھا، میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا تو ہوں نہیں، بس معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، میں چلا گیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کو دم کیا اور اللہ نے اس کی برکت سے شفا دے دی۔ اب جو بکریاں ملی تھی ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو لینا حلال کہ حلال نہیں، کیا کیا جائے اس مسئلے کو؟ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مدینہ گئے تو اٹھا کے لے کے گئے کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ بالکل وہ بکریاں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان صحابہ کی طیب نفس کی خاطر، ان کی دلداری کی خاطر آپ نے فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ، تاکہ صحابہ کو بالکل اطمینان ہو جائے کہ جو چیز میرے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل حلال و طیب ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت کیا معلوم ہوئی کہ اس کے ذریعے شفا بھی ملتی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا مریض کے لیے مفید ہوتا ہے، زہر کو دور کرنے میں مفید ہوتا ہے، اور بے شمار امراض کو دور کرنے میں یہ چیز مجرب ہے۔ اس لیے اپنے مریضوں کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، مختلف چیزوں میں یہ مجرب ہے۔ تو بغیر یہاں پہ سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت آئی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کرے؟ ایک رات میں 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ تو بہت سے صحابہ پر یہ چیز بہت گھرا گزری کہ بھئی 1/3 قرآن کریم کا پڑھنا کوئی آسان نہیں ہوگا، اور بھی مصروفیات ہیں، دن میں تھکاوٹ کی وجہ سے آرام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے۔ تو صحابہ اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ کون اتنا کر سکتا؟ نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دیکھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فرمایا کہ ثلث قرآن ہے، یعنی اس کو ایک مرتبہ پڑھ لینا 1/3 قرآن کریم کے ثواب کے برابر ہے۔ محدثین نے اس پر کافی تفصیلی کلام کیا ہے، بخاری شریف میں جہاں پہ یہ روایت ہے تو شارحین نے کافی تفصیلی کلام کیا ہے، جس کی تفصیل کا موقع یہاں پہ نہیں ہے، کہ آپ نے جو کہا کہ یہ ایک سورت ثلث قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، کس اعتبار سے برابر ہے؟ کئی اقوال ہے، اس میں سے ایک اہم قول یہ ہے کہ کئی لوگوں نے کہا ہے کہ مضامین کے اعتبار سے جو اس مضمون اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس مضمون کے اعتبار سے یہ 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے، کہ مضامین قرآنی میں سے 1/3 مضمون اس میں جمع ہو گیا ہے۔ اور بھی دیگر اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول جو اہم بہت مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب کے اعتبار سے 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے، کہ اس کو ایک مرتبہ پڑھنا 1/3 قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ادا کرتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ لیا تو 3/3 مل کر کے ایک مکمل ہو گیا۔ تو گویا کہ اس طریقے سے، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سی مرتبہ سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، گویا کہ اسی حدیث کی بنیاد پر کہ گویا کہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اس میں مل جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اسی کو 3 مرتبہ پڑھ کے پورے قرآن کا ثواب لیا جائے، نہیں، مستقل پورے قرآن کریم کو پڑھنا یہ بھی مقصود ہے، مطلوب ہے، اس کا تو مستقل اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ثواب میں اضافے کے لیے اسے بھی اختیار کیا جائے۔ اس روایت کے مطابق قل هو اللہ احد کو اس طریقے سے پڑھ کر کے ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تفصیلی بیان ہے، اللہ کا تعارف ہے، اور اس سے بڑا کوئی مضمون ہو نہیں سکتا، اور اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی جس میں اللہ کا تعارف، اللہ کی صفت ہو۔ چنانچہ اس صورت کا نزول اسی طریقے سے ہوا کہ کسی نے پوچھا کہ انسب لنا ربک، کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ تو اس پہ یاد نازل ہوئی کہ میرا رب نسب سے پاک ہے، یہ نسب وغیرہ تو انسانوں کے لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ نسب تو اس میں چلتا ہے جس میں ولادت کا ہو، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، کسی کا نسب اس سے نہیں ملتا، اس کا نسب کسی سے نہیں ملتا۔ تو اس میں اللہ کی صفات کا، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تقدیس ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اللہ کی قدرت کے کمال کا اعلان ہے، اللہ کی بے نیازی کا اعلان ہے۔ تو اس مضمون کے اعتبار سے یہ گویا کہ بہت عظیم ترین صورتوں میں سے ہے۔ اسی لیے فرمایا، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ، مجھے یہ صورت بہت پسند ہے، مجھے یہ صورت بہت پسند ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی محبت ہی تمہیں جنت میں لے کے چلی جائے گی، اس کی محبت ہی، گویا کہ اس سے محبت کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی صفات، اللہ کی ذات و صفات کا تعارف ہے، تو گویا کہ اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اس سے محبت ہے۔ فرمایا کہ اس کی محبت ہی تمہیں جنت میں لے کے چلی جائے گی۔ اور بھی دیگر فضائل ہیں، تو ہمیں اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معمولات جو تھے صبح و شام کے، اس میں بھی یہ صورت داخل تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ شیاطین سے، بد نظری سے اور دیگر یعنی کہ نظر لگ جانے سے اور دیگر چیزوں سے حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ وظائف پڑھا کرتے تھے، نظر سے حفاظت کے لیے، اسی طریقے سے شیاطین کے شرور سے حفاظت کے لیے، انسانی قید و مکر سے حفاظت کے لیے کچھ معمولات آپ اختیار کیا کرتے تھے۔
روایت میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان، لیکن جب یہ آیت یہ صورت نازل ہو گئی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو آپ نے ان وظائف کو چھوڑ کر کے ان کو اختیار کر لیا، گویا کہ آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور اس کے ساتھ قل هو اللہ احد اس کو پڑھ لیتے تھے، گویا کہ اس کو پڑھنے سے انسان مکمل طور پہ جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ تو ثواب ملا ہی، مکمل طور پہ نظر سے، شیاطین اور انسانوں کے شرور سے، تمام چیزوں سے اللہ کے حفظ و امان میں چلا گیا، گویا کہ اللہ کی حفظ و امان نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے جب بستر پہ تشریف لے جاتے تو سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے تھے، اور اس کے بعد اپنے اس پھونک مارنے کے بعد اپنے ہاتھ کو آگے سے پورے جسم تک جہاں تک ہاتھ جاتا اور جسم کے پچھلے حصے پر جہاں تک ہاتھ جاتا آپ پورے بدن پہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، اور یہ کام آپ 3 مرتبہ کرتے تھے روزانہ سونے سے پہلے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سونے سے پہلے سرہانے میں موبائل رکھا، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیاطین کا زیادہ اثر ہم لوگوں پہ ہوتا ہے، نہیں سونے سے پہلے بھی شیاطین سے حفاظت، آسیب اور بلاؤ سے حفاظت کا انتظام کر کے سونا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جو شخص سونے سے پہلے ان چیزوں کا اہتمام کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ جب تک سویا رہے گا اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں پڑھ لے گا کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کسی چیز سے کافی ہوں گی؟ یعنی ہر قسم کے انسانی، جناتی، شیطانی شرور سے حفاظت کے لیے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو گویا کہ رات میں ان آیتوں کا بھی سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے اخیر تک اس کو پڑھنے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورۃ الملک کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من القرآن سورۃ 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ، کہ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، وہ انسان کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ یعنی یہ مغفرت دلانے والی اور مغفرت کی سفارش کرنے والی صورت، اس کا ہم اہتمام کریں۔ فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورۃ الملک ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ غرضے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، ترتیب وار بھی ہم قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی ہم کوشش کریں، قرآن کریم کے احکام پر ہمارا عمل بھی ہو، اور اس کے علاوہ مختلف صورتوں کی جو الگ الگ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان فضائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی ہم ان صورتوں کا اہتمام کریں۔ آپ جب قرآن کریم کی کسی تفسیر وغیرہ کو پڑھیں گے تو اکثر صورتوں کے شروع میں ان صورتوں کے فضائل وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، تو دیگر صورتوں کے اور کیا فضائل ہیں اس کو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا تعلق قرآن کریم سے بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہم لوگ تو ہر جگہ شارٹ کٹ کے کام کے چکر میں رہتے ہیں، کوئی گھر بنا لیا ہم نے تو لوگ 2-4 دوستوں کو بلائیں گے، کھلائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ان کو بلا کر کے کچھ پڑھا لیں گے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ گھر بنا لیا آپ نے تو اس میں منتقل ہونے سے پہلے، رہائش اختیار کرنے سے پہلے یا اس کے بعد ہی صحیح 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ، کم سے کم 3 مرتبہ سورہ بقرہ مکمل پڑھنے کا اہتمام کروا دیجیے۔
فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو آپ نے چند دنوں اس میں اگر سورہ بقرہ کا اہتمام کروا دیا تو اگر شیاطین وغیرہ کا کچھ وہاں پہ اثر گزر بھی ہوگا تو وہ سوچے گا کہ اب یہاں سے ہمیں کہیں اور چلا جانا چاہیے، اب یہاں پہ ہمارے لیے جگہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، فرمایا کہ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو جب تک وہ سویا رہتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی بھلائی کے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائی ہماری اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں چھپا رکھی ہے۔ ہم اللہ سے فضل کے متلاشی ہیں، اس کے لیے ہم ان چیزوں کو اختیار کر کے اللہ سے ان انعامات کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم سے، عبادات سے، اذکار سے ہمارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہونا چاہیے۔ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی اس کے انوارات و برکات اور ثمرات ہماری زندگی میں نظر آئیں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ان چیزوں سے کٹے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک کچھ ہوا تو ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، تو ان کو جلدی فائدہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ تو کٹے ہوئے تھے۔ جڑ کے رہنے والوں کو فائدہ جلدی ملتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے جڑ کے رہیے، اپنی زندگی کے معمولات میں ان کو شامل کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔